الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت تلاوت کی ہے، سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یوں تو اس سورت کے کئی سارے نام ہیں، متعدد نام اس سورت کو دیے گئے ہیں، لیکن ان ناموں میں سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ کا مطلب ہے آغاز، ابتدا۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب یعنی قرآن کریم کی ابتدائی سورت۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اسی طرح اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام القرآن العظیم، القرآن العظیم بھی ہے، اور ایک نام اس کا الرقیہ، الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب کو بچھو نے ڈس لیا، تو ان صحابی رسول نے اس سورت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد بچھو کے ڈسے ہوئے پر دم کر دیا، جس کی برکت سے ان کو شفا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ کس نے بتلایا ہے کہ آپ اس ڈسے ہوئے پر دم کر دو؟ تو اس لیے اس سورت کا ایک نام الرقیہ بھی ہے کہ اگر مریض کے اوپر، بیمار کے اوپر اس سورت کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جو عظیم سورت ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے، سرفیس ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے، سرفیس ہوتا ہے، اس میں وہ اس پوری کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ ذکر کرتا ہے، اور وہ مقدمہ ہی اس پوری کتاب کا نچوڑ ہوتا ہے اور جان ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر پرو دیا ہے۔ اتنی عظیم یہ سورت ہے۔
اس صورت کی عظمت اور جلالت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس صورت کو نماز کی ہر رکعت میں روا کیا گیا کہ یہ صورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، اور اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہ عظیم صورت ہے اور اس کے معانی بھی بہت زیادہ عظیم ہیں، معانی ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے، اس کا مقصد انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہے صحیح طریقے کی جانب، صحیح راستے کی جانب۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ اگر ہم کسی دکان کی اوپننگ کریں، کسی مکان کا اناگوریشن کریں، یا کوئی مر جائے تو بس اس کی قرآن خوانی کرا دی جائے اور بس ہم نے اس قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ نے صرف تلاوت کے لیے اور قرآن خوانی کے لیے نہیں نازل کیا ہے، بلکہ اس کے نزول کا ایک بڑا مقصد ہے انسان کی رہنمائی۔ اور بھائیوں، انسان کو رہنمائی کب ہوگی؟ کہ جب انسان اس کے معنی کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس میں غور کرے گا، تبھی اس کو رہنمائی ہوگی۔ مثال کے طریقے سے آپ سمجھیں کہ آپ کسی تاریخی مقام پر گھومنے کے لیے جائیں، مثلاً آپ تاج محل جائیں یا کسی اور ہسٹوریکل پلیس پہ جائیں، تو آپ جب وہاں جاتے ہیں تو گیٹ میں انٹری سے پہلے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ اس تاریخی مقام میں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک بک لیٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ خرید لیجئے، جس سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ اس جگہ میں کیا کیا چیزیں تاریخی ہیں اور کیا کیا مقامات دیکھنے کے ہیں۔ اب آپ نے وہ بک لیٹ خریدی اور خریدنے کے بعد اپنے پرس میں رکھ لی اور چھٹی، تو کیا اس بک لیٹ کا اور اس کتابچے کا خرید لینا ہی آپ کی رہنمائی کر دے گا کہ اس تاریخی مقامات میں کیا کیا ہے، کس مقام پر کیا چیز واقع ہوئی اور رونما ہوئی؟ آپ نے خریدا اور خرید کر پاکٹ میں رکھ لیا، کیا اس سے آپ کو رہنمائی ہو جائے گی؟ آپ بتائیے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ رہنمائی جب ہوگی کہ جب آپ اس بکلیٹ کو لیں اور لینے کے بعد اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو رہنمائی ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ سیم معاملہ قرآن کریم کا بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم بچپن میں پڑھ تو لیا اور ہم نے قرآن کریم کی عزت اور قدر بھی کی، اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بہترین کپڑے میں پیک کر کے ہم نے اس کو اپنے گھر کی الماری میں رکھ دیا یا شوکیس میں رکھ دیا، یا سورہ فاتحہ کی سیندری اور ڈسپلے ملتے ہیں، آج کل الیکٹرک ڈسپلے بھی ملتے ہیں، وہ ہم نے اپنے کمرے میں لگا دیے۔ تو کیا قرآن کریم کی محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ آپ بتائیے، نہیں۔ قرآن کریم کی محبت کا اور قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے ہدایت انسان، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اس کے معانی کو اور اس کے مضامین کو نہ پڑھیں گے اور نہ سمجھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی مقصد کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کے لیے کہا ہے۔ خود باری تعالیٰ نے
متعدد آیات میں قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور نہیں کیا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ نے نہیں پڑھا، پڑھنے کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنا، یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے میرے عزیزوں کہ اگر ہمیں واقعی قرآن سے سچی محبت ہے اور ہم قرآن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں اور ہم قرآن کی روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ ملا لیجئے کہ اس کے معنی میں بھی ہم غور کریں گے اور پڑھیں گے۔ جیسے ہم قرآن کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معنی کو اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور غور کریں تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، مزید قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ کہ ہم یوں تو مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کریم جزدان میں پیک الماری میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر مسلمانوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، باوجود کہ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو رکھ دیا اپنے گھر میں لیکن اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھا نہیں ہے، تو ہمیں کیا رہنمائی ملے گی؟ اسی مقصد کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کے ترجمہ اور معانی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کریم کا فیض اور قرآن کریم کی رہنمائی پہنچے۔ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی مستقل آیت ہے جس کو آپ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور پارہ نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ قرآن کے اندر ذکر کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور قرآن برکت والی کتاب ہے، لہذا اس سورت کے اندر بھی اللہ نے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر کام جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے اور بڑی چھوٹی سی آیت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ سکھلائی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، آپ اگر بیت الخلاء میں اور ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ تو ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا ترجمہ کہ بھئی ہم یہ کام اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں، اور بھئی اللہ کے نام میں تو برکت ہی برکت ہے، لہٰذا جو کام بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہی ہوگی۔ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے اس سورت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، آپ گن سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کل 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں گویا کہ 12 یا 11، ابھی ہم گنیں گے، 11 یا 12 جز ہیں اور حصے ہیں، اور ہر حصے کے اندر اللہ رب العزت نے معانی کا ایک سمندر رکھ دیا ہے، اسی لیے عظیم صورت ہے۔
تو دیکھیے الحمدللہ یہ ایک حصہ ہے الحمدللہ، یعنی آیت تو پوری ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین پر، لیکن الحمدللہ تک یہ ایک بات ہوئی، رب العالمین یہ دوسری بات ہوئی، اور یہاں آیت بھی پوری ہوئی۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کے اندر الف لام استغراق کا ہے، اور استغراق کا مطلب یہ ہے کہ کل کی کل تعریف، کل کی کل تعریف، کل کی کل کمالات، کل کے کل محاسن اور خوبیاں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی کے اندر کوئی کمال نظر آتا ہے، کوئی حسن نظر آتا ہے، کوئی خوبی نظر آتی ہے، تو حقیقت میں انفیکٹ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم بڑے بڑے خوبصورت انسان دیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی خوبصورت چیزیں، پرندے، پہاڑ، دریا، جھرنے دکھائی دیتے ہیں، تو ہم تعریف کرتے ہیں، ارے واہ کیا بات ہے بھائی، کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن میرے دوستو حقیقت میں یہ تعریف اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو حسن آیا ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ جھرنوں کے اندر اگر حسن ہے تو وہ حسن کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پرندوں کی چہچہانے میں اگر خوبی ہے اور خوبصورتی ہے تو وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ مور کی آواز میں اگر خوبصورتی ہے تو وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ بھائی کل کی کل تعریف اللہ کے لیے خاص ہیں، تمام تعریفوں کا لائق اور مستحق اللہ رب العزت ہے، الحمدللہ۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی تعریف ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک دعا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رب العالمین، رب کا ترجمہ رب، مالک، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، خدا۔ عالمین کا ترجمہ دنیا جہان، پورے کا ترجمہ ہوگا رب العالمین، رب العالمین۔ یہ اللہ کی صفت اول ہے، بیک ٹو بیک اللہ کی 4 صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 رب العالمین، اللہ کیسا ہے بھائی؟ تمام کی تمام خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ وہ کیسا ہے اللہ؟ نمبر 1 پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد وہی اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہی دنیا کی ضروریات فراہم کرتا ہے، وہی انسانوں کی، جنات کی، درند کی، پرند کی، ہر چیز کی ضروریات مہیا کراتا ہے، وہی پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس کی ملکیت سے، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نمبر 2 الرحمن الرحیم، الرحمن کا ترجمہ جو بے حد مہربان، الرحیم کا ترجمہ نہایت رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی مہربانی کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت ان لوگوں پر بھی مہربانی کرتا ہے اور ان لوگوں پر بھی رحمت کی بارش برساتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اس سے دشمنی کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، جو اس سے جنگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ اللہ رب العزت کی رحیمی ہے، الرحیم جو بے حد مہربان ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ الرحمن میں
الرحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، عام ہے اللہ کی رحمت، اس کے ماننے والوں پر کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے کہہ سکتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے۔ اور الرحیم الرحمن کے مقابلے میں خاص ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی صفت صرف رحیمیت ہوگی، کہ اللہ رب العزت انہی لوگوں پر مہربانی کرے گا، رحم کرے گا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو ایک مانا تھا، خدا مانا تھا، اسی کی عبادت کی تھی۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو دنیا میں نہیں مانا تھا، آخرت میں اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ کوئی مہربانی نہیں رہے گی، کوئی شفقت نہیں رہے گی۔ دنیا میں مومن کافر سب پر رحمت اور شفقت ہے، لیکن آخرت میں صرف مومنین پر رحمت اور شفقت ہوگی، کافروں پر ذرہ برابر کوئی رحمت اور شفقت نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، الدین کا ترجمہ یہاں جزا، جو جزا کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کا دن، بدلے کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اسی دن سب کو بدلہ دیا جائے گا، کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو، سب کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا جس نے کیا ہوگا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ یوں تو آج بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کچھ اختیار دینے کی وجہ سے دنیا میں میری تیری کرنے والے ہیں، میری حکومت تیری حکومت، میری بادشاہت تیری بادشاہت، دنیا میں کرتے رہتے ہیں انسان۔ لیکن اس دن کوئی یہ کہنے والا بھی نہ ہوگا کہ فلاں علاقے میں میری حکومت ہے، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں گورنر ہوں، میں صدر ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت جب میدان محشر قائم ہوگا، ایک آواز لگائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج میری تیری حکومت کرنے والے کہاں ہے؟ کوئی ہے؟ اگر ہے تو اٹھو، ہاتھ اٹھاؤ، لیکن کوئی میری تیری کہنے والا نہیں اٹھے گا، نہ ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے کہ آج بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، کہ جو اکیلا ہے، جو سب پر غالب ہے، للہ الواحد القہار، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ اور یہ بھی اعلان کرے گا اللہ رب العزت کہ آج ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اگر کس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر اور بھلائی کی ہوگی تو اللہ رب العزت وہ اس کو سامنے لے آئے گا، وہ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، تیری ہی، اس کے اندر حصر ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ بھیا کیونکہ عبادت کا لائق اور مستحق تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا لائق اور مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت کا لائق کون ہوتا ہے؟ عبادت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ بھائی جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں صحت عافیت دی، جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، جس نے ہمیں ساری چیز دی وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جس نے ہمیں زندگی بخشی وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جس نے ہمیں طرح طرح کی ناز و نعم بخشی وہی عبادت کا لائق اور مستحق ہے۔ اور جس نے کچھ بھی نہ دیا ہو، بعض لوگ ان کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، جانوروں کو خدا بنا لیتے ہیں، سانپ بچھو کو خدا بنا لیتے ہیں۔ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ خدا وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس قرآن کریم کی اس پہلی صورت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں اگر آئیں گی تو ان کو ہٹانے کے لیے کس سے دعا کریں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ صحت کس سے مانگیں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ اولاد کس سے مانگیں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ بیماریوں سے شفا کس سے مانگیں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ بیماریوں سے شفا، بھوک سے نجات، صحت، عافیت، اولاد، یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ توحید پہلی ہی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلا دیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کے علاوہ سے، اپنے خالق اور پیدا کرنے کے علاوہ سے تو نہیں مانگتے۔ اگر مانگتے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن میں ہم غور کریں گے، پڑھیں گے ترجمہ، تو یہی سب باتیں ہمیں ملیں گی، اور نہیں الماری میں بند کر کے رکھ دیں گے تو یہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر حکم دیا گیا کہ اے اللہ، پھر اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتلایا کہ آپ اللہ سے دعا بھی کرو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے میرے مالک، ہمارا سر تیرے ہی سامنے جھکے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے بتایا کہ دعا کرتے رہو اللہ رب العزت سے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقہ اپنے راستے کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں خود ہی بتلا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ ان میں شہداء ہیں، صدیق ہیں، نبی ہیں۔ من الشهداء والصدیقین فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبی، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، اور نیک لوگ۔ ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ نبیوں نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ نبیوں کے ماننے والوں نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ صحابہ نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس راستے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ یہ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وہ حقیقت میں سیدھا نہیں ہے، ٹیڑھا ہے۔ اور نبیوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی دعوت دی کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت اور لائق پرستش نہیں ہے۔ عبادت اور پوجا اور پرستش اگر کسی کی جانی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو زندگی بخشی، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ آگے استثناء کیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو اللہ کے نافرمان بندے ٹھہرے تھے، ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا، ولا الضالین، اور جو گمراہ تھے، گمراہوں کے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کے راستے سے ہمیں بچا۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، اپنے راستے کو سیدھا بتاتے ہیں، باوجود کہ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کا کہنا نہیں مانا، حتیٰ کہ بعض نالائقوں نے تو نبیوں کو قتل تک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ولضالین سے مراد نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودیوں کو بھی بڑے عجیب عجیب کارنامے تھے، بہت عجیب عجیب کارنامے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، کوئی نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں۔ نصرانیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ثالث ثلاثہ کہا کہ اللہ تیسرا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے گمراہ کن جو راستے ہیں، جو گمراہی پر مبنی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بچا اور سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی کر، نبیوں والے راستے کی ہمیں رہنمائی کر، شہداء صدیق صالحین والے راستوں کی ہمیں رہنمائی کر۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے 12 چیزیں یا 11 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک ایک جملہ بڑی عجیب و غریب خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نمبر 2، رب العالمین، جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، پوری دنیا کو اسی نے پیدا کیا اور پوری دنیا کو وہی چلا رہا ہے۔ نمبر 3، الرحمن، جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت اپنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اس کی رحمت ہے۔ نمبر 4، الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 5، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ نمبر 6، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 7، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ نمبر 8، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ نمبر 9، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، نبی، شہداء، صدیقین، صالحین۔ نمبر 10، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے کی اس سے بچا ہمیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور نمبر 12، ولضالین، گمراہ لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ وہ گمراہ چاہے کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان لوگوں کے راستے سے اور طریقے سے ہمیں بچا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی صورت تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی عظیم عظیم باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔